الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن حکیم نازل کیا، اور اس قرآن حکیم کی تشریح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہنما بنا کر بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی، ہر بات وہ سمجھائی جس میں ہمارا فائدہ ہے. ہر آدمی اور ہر عورت کی کامیابی اللہ کے ہاں کیا ہے، کیسے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں. اگر ہم دنیا میں لوگوں سے پوچھیں، مفکرین سے، دانشوروں سے، اور دنیا کے بہت سے طرح کے لوگوں سے، ماہرین سے پوچھیں کامیابی کیا ہے، تو وہ اپنے اپنے الفاظ میں بتائیں گے، اپنی اپنی تعریف کریں گے کامیابی کی. ہر آدمی اور ہر عورت کی کامیابی کا جو انداز ہے، جو خواص ہیں، جو اوصاف ہیں، جو ان میں کوالٹیز ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے بتائیں گے. لیکن یہی بات کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کسی آدمی یا عورت کی کامیابی کس بات میں ہے، کس انداز میں ہے، کس طرز زندگی میں ہے کہ ہم کامیاب کہلائیں. وہ کامیابی ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہی اللہ کے ہاں سمجھی جائے، وہ چاہے دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں وہ کامیابی نہ قرار پائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہی سمجھی جائے، اور آخرت میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کامیابی کو سمجھا کہ سکسیس کیا ہے، سکسیس کس چیز میں ہے، کیا میں ایک سکسیسفل عورت ہوں، کیا میں ایک سکسیسفل آدمی ہوں. یہ والی بات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی چاہیے. تو اس سلسلے میں میں نے قرآن حکیم سے یا اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں احکامات بتائے اور ایسے خواص بتائے، ایسی کوالٹیز بتائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف انداز سے ہمارے تک پہنچایا، تو وہ میں آپ تک جو ہے وہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کس بات میں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں دنیا میں اگر ہم کوئی پی ایچ ڈی کر لیں، کوئی بہت بڑا عہدہ آ جائے، کوئی دولت کافی ساری ہو جائے، یا کوئی اچھا نسب حسب ہو جائے، مال زیادہ اکٹھا ہو جائے، ہم اس کو کامیابی سمجھنے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ ہی نے تو دی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ راستے انسان کو دے دیتے ہیں جس راستے پہ انسان کوششیں کرتا ہے، جس راستے پہ اس کی جد و جہد ہوتی ہے، اس کی ہمہ وقت کوششیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو اس کے مقدر میں جتنا دینا چاہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ انسان کو مل جاتا ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ دنیا کا مال مجھے بہت زیادہ مل گیا اور میں کامیاب ہو گیا، یا مجھے بہت زیادہ دنیا کی سہولتیں عطا ہو گئیں اور میں کامیابی مجھے مل گئی. تو اللہ کے دین نے، اسلام نے کامیابی کو حسب نسب، کوئی خاندان اور مال پر نہیں رکھا، بلکہ یہ طریقہ کار تو دنیا کا طریقہ کار ہے، اور دین کا جو ہے اس میں کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی جس کو کہا قرآن و سنت نے، وہ اور ہے. اس میں مال ملنا، حسب نسب ہونا، یہ الگ سے چیزیں ہیں. ان کا یہ آپ کے دنیا کا نصیب اور جس طرح سے آپ کے تقدیر میں ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कामयाब औरत के क्या ख़वाइस बताए हैं। और ख़ास तौर पे शायद मैं उन बेटियों को जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनके शौहर हैं, उनकी कुछ ख़वाइस जो उनमें होने चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कुछ खसूसी नसीहतें की हैं, उनकी कामयाबी के कुछ औसाफ बताए हैं, वो मैं आप तक एक छोटी सी वीडियो की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें सुनने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो वो मेरी ऑडियो मैंने एक रिकॉर्ड की हुई है, वो साथ इसके मैं आप तक गोशे गुजार करता हूँ। वो रसूलुल्लाह सल्लम की खालिस बातें हैं, किसी इंसान की बातें नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या ख़वाइस बताए हैं, वो ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब बेटियों को, बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे ले लो और जिससे मना करते हैं इससे बाज रहो। एक औरत पुरसकून जिंदगी चाहती है और वो ये जिंदगी कैसे गुजारे, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें फरमाई, बहुत सी ऐसी चीजों की तरफ निशानदेही की जिस पर अमल कर कर औरत पुरसकून जिंदगी बसर कर सकती है। इरशाद फरमाया, कभी ऐसी हालत इख्तियार ना करो कि जो आपके शौहर को अच्छी ना लगे। बेहतरीन औरत वो है जिस पर इसके खाविंद की नजर पड़े तो इसकी अच्छी हालत इसकी आंखों में नुमाया हो और इसके दिल का सरूर बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी फायदा है, लेकिन नेक औरत से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं। और एक सही हदीस में इरशाद फरमाया, औरतों में से बेहतरीन औरत वो है जिसको इसका शौहर देखे तो इसको खुश कर दे और इसकी फर्मा बरदारी करे जब वो इसको कोई हुक्म दे और अपनी जात के बारे में फैसला करने में इसकी मुखालफत ना करे और ना ही माल में ऐसा तसर्रुफ करे जो इसको नागवार गुजरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपनी बेटी को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बेटी है, इसने शादी करने से इनकार कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की से फरमाया, अपने वालिद मोहतरम की फरमा बरदारी करो। तो इसने कहा, इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, मैं इस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे खामिन के हकूक न मालूम हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामिन का हक बीवी पर यह है कि अगर खामिन को जख्म हो वो इसको चाटती रहे तब भी इसका हक अदा नहीं कर सकती। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी को किसी हाजत के लिए बुलाए तो इसकी बात पर लब्बैक कहे, अगरचे वो तंदूर पर ही क्यों ना हो। तो अपने खामिन की फर्मा बरदारी करके इसे बहुत ज्यादा खुश करो, वो आपकी फर्मा बरदारी के मुताबिक ही आपकी मोहब्बत का एहसास करेगा और जल्दी आपको राजी करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी कोई गलती इसके नोटिस में आ गई हो तो इसका अजाला करने के लिए मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीका इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी को जब इसने आपसे सवाल किया कि मैं अपने खादिम से किस तरह दरगुजर करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज इससे 70 मरतबा दरगुजर करो। अपने खामिन के खिलाफ किसी गैर की बात को बगैर तहकीक सच्चा न जानो
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اپنے خاوند کے سامنے ہمیشہ ایسے کام کرو جنہیں وہ پسند کرتا ہو اور ہمیشہ ایسی باتیں کرو جنہیں وہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اپنے شوہر کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھ لو، اس کے دل میں آپ کا احترام ہے۔ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ اگر وہ سخت لہجہ اختیار کرتا ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، یہ نہ خیال کرو کہ اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی مستقل جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جنتی ہیں جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ان کے پاس آ کر اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہیں ہم اس وقت تک نہ سوئیں گی جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ اس کے پاس یہ تذکرہ کرو کہ آپ اس کے والدین اور رشتہ داروں کی جانب جانے کو اپنے دوستوں پر ترجیح دیتی ہو۔ جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرو تو اس کی کسی مالی تنگی پر کسی قسم کی تنگ دلی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس کی طرف سے جو آپ کو بھلائیاں حاصل ہیں اس کے سامنے بھلائیوں کا تذکرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا یوں بے وقت ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ وہ تھے جب نزول وحی کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دینے کے لیے بولے کثرت سے اسے یاد نہ دلاؤ کہ آپ نے اس سے کوئی چیز طلب کی ہے مگر وہ حاصل نہیں ہوئی، البتہ اسے وہ چیز اس وقت یاد دلاؤ جب آپ جان لیں کہ وہ اس کے ذکر سے خوش ہوگا۔ بار بار غلطیاں کرنے اور ایسی جگہ جانے سے بچو جسے آپ کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ جب آپ اپنے شوہر کو نفلی نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کو نہ بھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے تو وہ دونوں اکٹھے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پس وہ دونوں ان لوگوں میں لکھ دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور بہت یاد کرنے والیاں ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ نہ رکھو، نہ ہی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف گھر میں آنے کی اجازت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور نہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر کسی اور کو اس کے گھر آنے کی اجازت دے۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں مجاملت کرے پھر وہ آدمی اس بیوی کے راز افشا کرے۔ اگر میاں راز افشا نہیں کر سکتا تو بیوی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے راز کو ظاہر کرے۔
جب کبھی بحث و تکرار میں کوئی سختی پیدا ہو جائے تو گھر سے نکل جانے سے باز رہو، یہ کام اس کے دل میں تجھ سے بے پرواہی کو طاقت دے گا۔ جب بھی وہ کسی ضروری امر کی وجہ سے گھر سے باہر جانے لگے تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اپنی پریشانی کا اظہار کرو، یہ درخواست کرو کہ وہ جلد گھر واپس آ جائے۔ خاوند کے گھر آ جانے کے بعد آپ کبھی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں۔ بے جا غیرت کے جوش سے اجتناب کرو، کیونکہ غیرت تباہ کن ہتھیار ہے جس سے خودکشی اور گھر سے نکلنے جیسے نامور امور کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ کبھی اس انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ بات نہ کرو کہ آپ تو معصوم ہیں اور وہ گناہگار آدمی ہے، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔